بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جیسا کہ نماز تراویح کے متعلق مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے، تو آج کا سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ تراویح کی دوسری جماعت کرنے کا کیا حکم ہے۔ تو اس مسئلے کا جواب ہے، کسی مسجد میں ایک مرتبہ تراویح کی جماعت ہو چکی تو دوسری مرتبہ اسی رات وہاں تراویح کی جماعت جائز نہیں، لیکن تنہا پڑھنا درست ہے، یا مسجد سے باہر گھر میں یا کسی اور مقام پر دوسری جماعت کی جا سکتی ہے۔ آگے کا مسئلہ ہے، ہر تراویح کے بعد جلسہ استراحت کرنا کیسا ہے۔ تو ہر تراویح یعنی 4 رکعت پڑھ کر اتنی ہی دیر یعنی 4 رکعت کے موافق جلسہ استراحت یعنی آرام کے لیے بیٹھنا مستحب ہے۔ اسی طرح 5ویں تراویح کے بعد وتر سے پہلے بھی جلسہ مستحب ہے، تھوڑی دیر بیٹھنا مستحب ہے، لیکن اگر مقتدیوں پر اس سے گرانی ہو تو نہ بیٹھے، اور اتنی دیر تک اختیار ہے کہ تسبیح، قرآن شریف، نفلیں جو دل چاہے پڑھتا رہے۔ اہل مکہ کا معمول یعنی مکے والے کا معمول طواف کرنے اور 2 رکعت نفل پڑھنے کا ہے، اور مدینے والوں کا معمول 4 رکعت پڑھنے کا ہے۔ اور تراویح کی یعنی تراویح کے درمیان جو دعا پڑھتے ہیں، یہ دعا بھی نقل کی گئی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اب آگے کا مسئلہ ہے، تراویح کے تراویح میں 4 رکعت کے جو بیٹھتے ہیں اس میں چائے پینا کیسا ہے۔ تو 4 رکعت کے بعد تراویح میں قدر استراحت اور انتظار مستحب ہے، جس میں تسبیح اور قرات اور سکوت کا اختیار دیا گیا، اور بعض نے منفردن یعنی تنہا نماز پڑھنے کی بھی اجازت دی ہے، اور بعض نے منع کیا ہے، لیکن کھانے پینے کا اختیار کسی نے نہیں دیا، اس لیے کہ اکل و شرب کو یعنی کھانے پینے کو اس جلسے میں معمول قرار دے لینا یقیناً بدعت ہے۔ ہاں، اس کا مذائقہ نہیں کہ کسی نمازی کو پیاس لگے تو وہ بوقتے یعنی جلسے کے وقت جو ہے پانی پی لے، یا کوئی شخص کبھی ضرورت کی وجہ سے چائے پی لے، لیکن اس جلسے کو چائے نوشی کا جلسہ یعنی چائے پینے کا جلسہ قرار دے لینا کہ سب نمازی امام کے ساتھ چائے نوشی میں یعنی چائے پینے میں مشغول ہو جائے تو سنت کے خلاف اور طریقہ بدعت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب آگے کا مسئلہ ہے، نماز تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد امام کس حیثیت سے بیٹھے۔ تو جواب ہے، تراویح کے درمیان بیٹھنے کی کوئی خاص کیفیت منقول نہیں ہے، مگر فقہا کے قول سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اگر امام کو تھوڑی دیر بیٹھنا ہو، جتنی دیر بعد نماز کے دعا کرنے میں عموماً ہوتی ہے، تو اتنی دیر نمازیوں کی طرف پشت کر کے بیٹھنے میں مذائقہ نہیں، اور اگر اس سے زیادہ دیر بیٹھنا ہو تو دائیں یا بائیں انحراف کر کے یعنی دائیں طرف یا بائیں طرف کر کے بیٹھے۔ اب آگے کا مسئلہ ہے، 2 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا کیسا ہے۔ تو 2 رکعت ایک سلام سے پڑھنا افضل ہے، اور 4 میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ 8 رکعت بھی ایک سلام سے پڑھنا مکروہ نہیں، مگر ہر تراویح پر جلسہ استراحت کی فضیلت حاصل نہ ہوگی، البتہ اس سے زائد خلاف اولا اور مکروہ ہے۔ بہتر ہے کہ بھئی ہم 2 رکعت جو ہے ایک سلام کے ساتھ پڑھیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو ہے جو جلسہ استراحت جو کہ مستحب ہے یعنی 4 رکعت کے بعد بیٹھنا، تو وہ اس کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اب آگے کا مسئلہ ہے، تراویح کے رکعت کو شمار کرنا کیسا ہے۔ تو تراویح کو شمار کرتے رہنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ اکتا جانے کی علامت ہے۔ آدمی بار بار رکعت گن رہا ہے، کتنی ہوئی، تو یہ اکتا جانے کی علامت ہے، اس لیے اس کو بار بار شمار کرنا مکروہ ہے۔ اگر آدمی جو ہے مستقل دھیان اور توجہ سے نماز پڑھے گا تو اس کو شمار کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اب آگے کا مسئلہ ہے، نماز عشاء کے ساتھ تراویح کا لوٹانا کیسا ہے۔ اگر بعد میں معلوم ہوا کہ کسی وجہ سے عشاء کے فرض صحیح نہیں ہوئے، مثلا امام نے بغیر وضو پڑھائے یا کوئی رکن چھوڑ دیا،
تو فرض کے ساتھ تراویح کا بھی اعادہ کرنا چاہیے، اگرچہ تراویح میں نماز کے فاسد ہونے کی کوئی وجہ موجود نہ ہو۔ اگر عشاء کی جو ہے فرض نماز پڑھاتے وقت امام سے کوئی رکن چھوٹ گیا یا جو ہے بغیر وضو کے نماز پڑھائی، تو اب اس کو جو ہے ان فرض نماز کے ساتھ تراویح کا بھی جو ہے اعادہ کرنا چاہیے۔ اب آگے کا مسئلہ ہے امام اور مقتدیوں کے درمیان رکعات کی تعداد کرنے یعنی رکعات کو شمار کرنے میں اگر اختلاف ہو تو کیا حکم ہے؟ تو نماز تراویح میں جب امام نے سلام پھیرا تو مقتدیوں میں اختلاف ہوا کہ 2 رکعت ہوئی یا 3، تو جس طرف امام کا رجحان ہو اس پر عمل کرے۔ سب کو اگر شک ہو جائے تو 2 رکعت اور پڑھ لی جائے، لیکن با جماعت نہیں، علیحدہ علیحدہ پڑھ لے۔ اب آگے کا مسئلہ ہے کسی چھوٹی صورت کا 2 رکعت کے درمیان فصل کرنا، ایک چھوٹی صورت کو جو ہے 2 رکعت میں ملا کر پڑھنا، 1 رکعت میں آدھی 1 رکعت میں آدھی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب ہے کسی چھوٹی صورت کا 2 رکعت کے درمیان فصل کرنا فرائض میں مکروہ ہے، نماز تراویح میں مکروہ ہے۔ فرض نماز میں جو ہے ایسا کرنا مکروہ ہے، لیکن تراویح میں مکروہ نہیں ہے۔ اب آگے کا مسئلہ ہے اگر مقتدی ضعیف اور سست ہو تو کیا حکم ہے؟ تو جواب ہے اگر مقتدی ضعیف اور سست ہو کہ طویل نماز کا تحمل نہ کر سکتے ہو، یعنی اس کو برداشت نہ کر سکتے ہو، تو درود کے بعد دعا چھوڑ دینے میں مذائقہ نہیں، لیکن درود کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آگے کا مسئلہ ہے بغیر عذر کے تراویح بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ تو تراویح کی نماز بغیر عذر کے بیٹھ کر نہیں پڑھنی چاہیے، یہ خلاف مستحب ہے، یعنی خلاف استحباب ہے، اور ثواب بھی آدھا ملے گا۔ محترم دوستو، آگے بھی جو ہے تراویح کے متعلق اور مسائل ہے، انشاءاللہ آئندہ کل ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دوسرا عشرہ چل رہا ہے رمضان المبارک کا، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت کا ہے، تو اس میں اس دعا کی زیادہ کثرت کرے، اللہم اغفر لنا ذنوبنا یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔